تھوڑا سا ہمیں بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے، اور اس وقت زکوٰۃ کا کانسیپٹ کس طرح آیا تھا اور کس طرح اس کو آگے پروسیڈ کیا جاتا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے اندر جو معاشرتی اور معاشی حوالے سے معاشرے کے لیے جو چند بہترین خوبصورتی ہیں ان میں سے ایک کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ آج خود ظاہری طور پر تو ایک اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں ان میں سے ایک رکن کا نام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر پورا ایک مالیاتی نظام پورے معاشرے کے لیے جو ہے اس کی سبیل اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے ان کی زندگی کے سارے تقاضوں پر ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور یقیناً اس سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر معاش اور مال کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہدایت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ 2 ہجری میں جب رمضان المبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کا حکم آ گیا ہے، یہ تو دو جو ہے وہ ہجری سے لے کر پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال فرمانے تک کا یہ مرحلہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جیسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزائی نظر آتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خود خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کل ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نمایاں ترین حوالہ سخاوت تھا۔ تو سخاوت کے ذیل میں لوگوں کی مدد کرنا اور مالی انداز میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک تواتر کے ساتھ ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ اعلان نبوت کے بعد کا یہ معاملہ ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یعنی انتہائی سخی شخصیت کے طور پر مشہور تھے، اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے ان کی جسے کہتے ہیں نا ایک مدد کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے اس راز کو گویا افشا کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج میں اضطراب کو دیکھ کر اور آپ کا یہ فرمانا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کی طرف سے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے حوالے سے جو ہے وہ خوف لاحق ہے، تو وہ جن 3 4 5 بنیادی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ان پر خرچ کرنے والے ہیں، آپ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنے والے، تو انفاق فی سبیل اللہ تو حضور کی زندگی کا ایک مستقل عنوان اور حوالہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا اہتمام جب ہو گیا تو اس پر بھی کیونکہ ظاہر ہے نصاب جو ہے وہ 1 سال جب کوئی مال آپ کے پاس رہ چکتا ہے تو اس کے وہ پھر آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے، اس پر جو ایک متعین کم از کم اس کا 40واں حصہ جو ہے جو کل مال آپ کے پاس موجود تھا آپ کی ضرورت سے ہٹ کے جو ہے اور جسے آپ نے تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھا ہو اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں اللہ کی نگاہ میں شرعی فقیر تصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اپنا زندگی جو ہے اس کے کیا کیٹیگری ہے، مطلب کیسے ہم یہ پتہ کروا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اب آگے جس کو دینا ہے اس کا بھی مستحق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کیا کیٹیگریز ہیں یا کیا ایسے احکامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سب سے پہلے ایک عمومی بات کر کے پھر ہم شرعی جو بات ہے اس پر آتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اگر واقعی درد دل رکھنے والا انسان ہے، انسانیت پر یقین رکھنے والا، رشتوں کے تقدس پر یقین رکھنے والا آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے گرد و پیش آباد جو لوگ ہیں اس کے رشتہ داروں کی شکل میں، اس کے عزیز و اقارب کی شکل میں، اس کے ہمسایوں کی شکل میں، ورک پلیس پر جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ آگاہ نہ ہو، ان کے بارے میں خبرگیری کا ایک تصور اس کے یہاں نہ پایا جاتا ہو، ہمدردی کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ دیکھیں خیرخواہی کے لیے پہلے مجھے آپ کو جاننا ضروری ہے نا، جب تک میں آپ کو جانوں گا نہیں اس وقت تک میں آپ کے لیے کسی خیرخواہی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہوں؟ سو یہ بھی ایک طرح کا دینی تقاضا ہے کہ ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے یہ سارے جو رشتے ہیں، یہ سارے جو حوالے ہیں، یعنی خونی رشتوں کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، ورک پلیس پر کام کرنے والے لوگ، پڑوسی جو ہیں ان کے بارے میں ہم باخبر ہوں کہ ان کے معاملات، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک وقت میں 3 یا 4 پکوان پک رہے ہوں
اور میرے ساتھ والے گھر کے اندر جو ہے کسی شخص کے لیے پیٹ کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کی بنیادی تقاضے بھی موجود نہ ہوں، بنیادی اسباب بھی موجود نہ ہوں، تو ایک تو عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک ذمہ دار شہری ہوا کرتا ہے، اور ذمہ دار شہری ہونے کی نسبت سے اپنے ان سارے رشتوں کے ذیل میں بھی اور اپنے گرد و پیش میں آباد جو لوگ ہیں ان کی نسبت سے بھی وہ باخبر ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو بہت اعلانیہ انداز میں اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے اور گویا آپ تک ایک پیغام پہنچا دیتا ہے، بعض دفعہ اپنی زبان کی شکل میں، بعض دفعہ اپنی باڈی لینگویج کی شکل میں، کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو اپنی بنیادی وضاحت اور اس شرافت کی بنیاد پر وہ جو سوسائٹی کے اندر اپنا پرابلم، اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتے۔ سو دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود خبر گیری کریں اور ہم خود خبر رکھیں اپنے ان سارے رشتوں میں موجود جو لوگ ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حالات اور واقعات پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ شرعی فقیر کون سا ہوتا ہے؟ شرعی فقیر وہ ہے، ایک تو سب سے پہلی بات وہ کہ جو خود صاحب نصاب نہ ہو، پھر دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالات میں جو بنیادی تقاضے ہیں زندگی کے پورے کرنے کے، یعنی خوراک کا معاملہ ہے، بعض صورتوں میں علاج کی کوئی صورتحال اس طرح کی درپیش آ جاتی ہے، یعنی جس انداز میں آج کل علاج جتنا مہنگا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لائف سیونگ ڈرگ سے لے کر جو لائف مینٹین کرنے والی ڈرگز ہیں ان کو بھی بعض دفعہ لینا سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی وزاداری میں ظاہری ان کا رکھ رکھاؤ جو ہوتا ہے، ان کا گھر ہے، ان کے باقی معاملات ہیں، ان کا لباس ہے، ان کا وضاحت ہے، اس سے نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ ان کے مالی حالات کیا ہیں۔ دین رحمت یعنی اتنا خوبصورت معاشرتی نظام ہمیں عطا کرتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی جو کسی درجے پہ صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری میں یہ ڈالتا ہے، اور جو نعمت عطا کی گئی ہے مال کی شکل میں، اسباب کی شکل میں، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر یہ ذمہ داری مجھ پر آتی ہے کہ میں اپنے گرد و پیش پر نظر رکھوں اور مجھے اندازہ ہو کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے، میرے ساتھ زندگی کرنے والے یہ جو لوگ ہیں ان کی معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ عرفہ حالت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اسے معاشرے کے اندر یعنی اپنی مجبوری بیان کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے جو صاحب نصاب، صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان تک ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے اسے پیش کر دیں۔